میں نے یہ مضمون کیوں لکھے؟ 4 سال تک میں سلطنت برطانیہ کے دل یعنی لندن شہر میں بیٹھا لڑائی کی حالت دیکھتا رہا۔ لڑائی شروع ہوئی تو میرا جہاز پیرا ہند میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے بعد لندن پر بم گرتے، مکانوں کو برباد ہوتے، ہزاروں بے گناہوں کو اس بمباری میں ہلاک ہوتے، تاجداروں کے تاج چھنتے اور بادشاہوں کو تخت سے اترتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ BBC سے میرا تعلق جون 1940 میں ہوا۔ اس سلسلے میں لڑائی کے ہر پہلو کو دیکھنا اور اس پر غور کرنا میرا فرض تھا، اور ہر بات کو میں نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ میرے منصبی فرائض میں یہ بات بھی داخل تھی کہ جو کچھ دیکھوں اور جس بات کا جیسا بھی میرے دل پر اثر ہوا ہے، ریڈیو کے ذریعے اپنے ہم وطنوں تک پہنچا دوں۔ چنانچہ لڑائی کے ہر دور نے جو اثر مجھ پر کیا وہ میں نے نہایت صفائی سے کاغذ پر لکھ لیا، لیکن یہ تمام تاثرات میری ذہنی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ کسی کے حکم سے انہیں یہ رنگ نہیں دیا گیا۔ انگلستان میں اگرچہ میں پہلے لندن یونیورسٹی کے استاد کی حیثیت سے گیا تھا اور بعد میں BBC کی ملازمت میں داخل ہوا، لیکن ان 4 سال تک ہر وقت میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہا، اور جس طرح ایک طالب علم اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کرتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، دوسروں کی رائے پرکھتا ہے، یہی حال میرا رہا۔ اور میں نہایت سچائی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا یا سنا، اس پر غور کرنے کے بعد ہی اسے میں نے ان مضمونوں کی صورت میں لکھ ڈالا۔ تاریخ ہمیشہ گزرے ہوئے واقعات کی لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت مورخ ماضی کے حالات پر بے لاگ رائے دے سکتا ہے۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ میرے مضامین اس جنگ کی تاریخ ہیں۔ انہیں میں ایک جنگی پرچہ نویس کی ڈائری کا درجہ دیتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ میری رائے غلط ہو، میں نے بعض باتوں کو غلط نگاہ سے دیکھا ہو اور بات کی تحقیق میری رائے کو رد کر دے۔ اس کا فیصلہ آنے والا زمانہ کرے گا۔ یہاں میں اپنے ان 4 سالوں کے تجربے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ لڑائی کے بعد جب حالات آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ مضامین ان حالات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں۔ اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ قومیں آپس کے معاملات کس طرح سلجھائیں گے؟ دنیا کا نقشہ نئے سرے سے کیسے تیار کیا جائے گا؟ ان سب باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ نیا نقشہ بننے سے پہلے دنیا میں کیا ہوا۔ آغا محمد اشرف، 1 ستمبر 1943۔ السلام علیکم، آداب عرض ہے، میں ہوں آمنہ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آمنہ۔ میں آج کافی دنوں بعد حاضر ہوں ایک عدد بک ریویو کے ساتھ۔ جو کتاب کا کچھ حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا وہ لیا گیا تھا اس کتاب سے، جس کا نام ہے لندن سے آداب عرض اور دیس سے باہر۔ آغا محمد اشرف صاحب کی کتاب ہے، مقدمہ آغا سلمان باقر صاحب نے لکھا ہے، اور تدوین و ترتیب کا اہتمام جو ہے وہ راشد اشرف صاحب کا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ زندہ کتابیں پیپر بیک کتابی سلسلے کا نمبر 2 اور 3 ہے۔ آپ میں سے جو زندہ کتابوں سے واقف نہیں ہیں، آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہے زندہ کتابوں سے، تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ راشد کی بنائی ہوئی یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کا زندہ کتابوں سے تعارف ہو، تو پھر ہم اس کتاب کے تعارف اور اس کے تبصرے کی طرف چلتے ہیں۔ بزم داغ اس کی پہلی کتاب تھی، جو کہ 1956 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی، کلاسیکل کتاب۔ داغ نے 4 برس داغ کے پاس مولانا احسن مہروردی نے گزارے اور روزنامچہ مرتب کیا۔ تو یہ خیال اس وقت مجھے آیا کہ اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ
جو جن کو لوگ بھول چکے ہیں اور جو وقت کی گرد میں کہیں دب کر رہ گئی ہیں، ان کو زندہ کیا جائے. اس میں کچھ نئی کتابیں بھی شامل ہوئیں، جیسے آپ کے سامنے جو ہم پہ یہ آپ کے سامنے زندہ کتابیں شیلف میں نظر آ رہی ہیں. اس میں دیکھیے 75 نمبر لکھا ہوا ہے، پھر بیدار دل لوگ، کال کوٹری آپ کو نظر آ رہی ہے، حمید اختر کی، جم کاربیٹ کی سوانح عمری. یہ ساری کتابیں زندہ کتابیں سے متعلق ہے اس سلسلے میں کی یہ کتابیں ہیں. یہ سلسلہ 2016 میں شروع کیا گیا تھا اور یحییٰ نقوی صاحب کی آپ بیتی ہے. اس کے نیچے شورش دوراں اور ہم ساتھ تھے، یہ مجاز کی بہن حمیدہ سالم کی آپ بیتی ہیں. ساتکین کی کتاب ہے. بے شمار موضوعات ہیں متفرق. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لٹریچر کو ریوائول آف دا اردو لٹریچر. اس میں 73 کتابیں آ چکی ہیں اور 4-5 جو ہیں وہ پرنٹ میں ہیں. مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو گمگشتہ ادب کی طرف راغب کیا جائے جس کو لوگ بھول چکے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں شکاریات کے موضوع پہ یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں. اس کا بھی خاص آپ سے میں ذکر کرتا چلوں. یہ 4 جلدوں میں پاکستان میں اردو کا شکاریاتی ادب ان میں محفوظ ہو گیا. تقریباً 2200 صفحات ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے. کتاب کی جو سیل رپورٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کتاب کو کتنا پسند کر رہے ہیں. تو یہ مختصر سے ایک تعارف ہے اور اس کی جو فہرست ہے اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ متفرق متنوع موضوعات پر مبنی ہے یہ سلسلہ. ہوپ فلی آپ لوگوں کا تعارف ہو گیا ہوگا زندہ کتب سے. یہ بے شک بہت ہی محنت طلب کام ہے اور راشد اشرف کا کام قابل تحسین ہے. البتہ ہم چلتے ہیں کتاب کے تعارف اور تبصرے کی طرف. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ دراصل 2 کتب کا مجموعہ ہے. اس میں 2 کتب ہیں اور دونوں آقا محمد اشرف صاحب کی ہی لکھی گئی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں جو بھی معلومات دوں وہ اس کے پڑھ کر دوں تاکہ کچھ بھی غلطی نہ ہو مجھ سے. اچھا، اس کی اشاعت ایک بار ہوئی تھی جنوری 2017 میں، دوسری بار فروری 2018 میں. اس کے صفحات کی تعداد ہے 315 اور قیمت ہے 400 روپے. آپ اسے اٹلانٹکس پبلیکیشنز کراچی، فضلی بک سپر مارکیٹ اردو بازار کراچی، ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کتب کو حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اگر، تو آپ مجھے اس ویڈیو کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو معلومات ملے گی. اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی سوال کر سکتے ہیں ان کتب سے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو جواب دیا جائے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آغا محمد اشرف صاحب کے تعارف کی طرف. آغا محمد اشرف 22 جون 1916 کو آزاد منزل آزاد بازار موچی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے. آغا اشرف بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر ابھرے. ان کی وفات 10 فروری 1962 کو لاہور میں معدے کے سرطان کے سبب ہوئی. آغا محمد اشرف نے ابتدائی تعلیم کچھ لاہور اور کچھ دہلی سے حاصل کی. 1934 میں دہلی یونیورسٹی سے ایم اے فارسی کیا. فارسی زبان میں ایم اے کرنے کے باوجود ان کو انگریزی زبان و ادب پر انتہائی عبور حاصل تھا. ان کے دوست اور عزیز بتاتے ہیں کہ آغا محمد اشرف انگریزی زبان ایسے بولتے اور لکھتے تھے کہ انگریز بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اردو اور انگریزی صحافت پر ان کی دسترس نہایت اعلیٰ پائی کی تھی. بین الاقوامی خبروں اور تجزیہ نگاری میں ان کو زبانہ تعلیم علمی سے ہی زبردست عبور حاصل تھا. ایم اے کرنے کے بعد 1 سال وہ مشن کالج دہلی میں اردو اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے. آقا محمد اشرف صاحب نے جو ہے وہ 1939 سے 1942 تک جو ہے وہ لندن میں وقت گزارا. آپ کیمبرج کے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے لندن گئے تھے، لیکن پھر آپ وہاں 1940 میں BBC سے منسلک ہو گئے. اچھا، یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو سب سے اہم بات جو مجھے لگی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ
یہ کتاب آج سے 80 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس میں جو مضامین ہیں وہ آج سے 80 سال پہلے کی دنیا کو آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو آج 2020 میں کھڑی میں جان سکتی ہوں کہ لندن میں 1940 میں کیا ہوا اور 1940 کا لندن کیسا تھا. کیونکہ ہم 90s میں رہے نہیں ہیں تو ہمارے لبوں پر وہ 90s آتا ہی نہیں ہے. 1940 کا لندن کیسا تھا، 1940 کے لندن کا ادب کیسا تھا، وہاں کی تعلیم کیسی تھی، وہاں کا رہن سہن کیسا تھا، یہ سبھی کچھ ہم اس کتاب میں جان پاتے ہیں. اچھا، ان دو کتب میں یعنی لندن سے اداب ارض اور دیش سے باہر میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ لندن سے اداب ارض میں صرف وہ اس سفر کی داستان ہے جو لندن میں کیا گیا، یعنی لندن ہی کے متعلق تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں. لندن جاتے ہوئے وقت کی ردات ہے، لندن سے واپسی کی ردات ہے، وہاں جب رہے تو سفر کی ردات ہے کہ وہاں کہاں کہاں سفر کیا، کیسے رہے، رہن سہن میں کیسے اپنے آپ کو ڈھالا، اور پھر سب سے اہم بات کہ جنگ کے حالات میں کیسے رہے، کیسے زندگی بسر کی، لندن والے کیسے رہتے تھے اور انہیں دیکھ کے کیا کیا کچھ آپ نے سیکھا. تو اس سب کو لے کر لندن سے اداب ارض ہے لکھی گئی، اور یہ ایک نہایت ہی دلچسپ کتاب ہے. اور دیش سے باہر جو ہے اس میں لندن کی بھی کچھ قصے کہانیاں ہیں، لیکن اس میں آقا محمد اشرف صاحب نے جتنے بھی سفر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ایران کا سفر کیا ہوا ہے تو اس کی بھی ردات ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگلی انہوں نے بہت بتائی گئی ہے. لیکن اس میں دیش سے باہر جتنا بھی وقت گزارا گیا ہے اس سے منسلک کچھ مضامین ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. اور لندن سے اداب ارض جو ہے اس میں ہمیں جنگ کا حال اور لندن میں رہن سہن، لندن کی زندگی کی آگاہی دی جاتی ہے. ایک بات جو بڑی دلچسپی لگے گی پڑھتے پڑھتے اس کتاب کو اور بڑا حیرت میں بھی مبتلا کر دے گی ہم لوگوں کو، کہ 1940 میں جب آقا محمد اشرف صاحب انگلستان جاتے ہیں، لندن کا رخ کرتے ہیں، کیمبرج کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں اردو کا راج ہے، وہاں اردو پڑھی جاتی ہے، وہاں اردو پڑھے جانے کی جستجو ہے لوگوں میں. یہ بات میرے لیے جو آج 2020 میں کھڑی ہے، جس نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا انگریزی بولنے والے جنہیں ہم بہت ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری زبان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کو ایگرلی سیکھنا چاہتے تھے. اردو ہی کی وجہ سے ڈاکٹر گراہم بیلی کا بہت ذکر ہے اس کتاب میں، باقاعدہ ایک پورا مضمون ہے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، جو کیمبرج میں نہ صرف خود اردو کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، اردو گرامر پہ کام کرتے تھے، اردو کی کتب پڑھتے تھے، اردو لکھنا جانتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کیمبرج میں اردو زبان کو فروغ مل سکے. اس کے علاوہ آقا محمد اشرف صاحب جب ایک استاد کی سیٹ سے اٹھ کر صحافت سے منسلک ہوتے ہیں، BBC سے جڑ جاتے ہیں، تو ان کی زندگی کچھ ٹف بھی ہو جاتی ہے، کچھ مشکل بھی ہو جاتی ہے اور کچھ دلچسپ بھی ہو جاتی ہے. انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ چرچل کو براہ راست دیکھ سکیں، اس کی تقریر سن سکیں، اس سے سوال کر سکیں، پارلیمنٹ کا حصہ بن سکیں، ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز کے بارے میں جان سکیں، اس کو سمجھ سکیں. تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ صحافتی کیریئر کا آغاز ہونا اور BBC سے ہونا اور لندن میں ہونا ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. دیش سے باہر کے مختصر سے تعارف اور تبصرے کی طرف چلیں. لندن سے اداب ارض ہے کا ایک مضمون ہے جو کہ میرا بہت پسندیدہ ہے اور میں وہ یہاں پڑھنا چاہتی ہوں. رائل آرٹ گیلری. ایک تو لندن جیسا پر رونق شہر، اور پھر ٹرے فیل گر سکوٹر کی چہل پہل، سربا فلک ستون پر نیلسن کا بت، ایک طرف چیرنگ کراس اور اس کے برابر سٹرینڈ کا بازار، وائٹ ہال میں بڑے بڑے سرکاری دفاتر، یہ سب نقشہ اپنے ذہن میں جما لیجیے اور اب اس چوراہے پر کھڑے ہو کر 2 منٹ سیر کیجیے. چوراہے کے بیچوں بیچ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ، پانی کے جھلکتے ہوئے تالاب اور تالاب کے گرد رنگ برنگ اور قسم قسم کے سینکڑوں کبوتر. یہ کبوتر ہیں تو جنگلی
لیکن ایسے سدھارے گئے ہیں کہ بے تکلف لوگوں کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیسیوں بچے، عورتیں، مرد انہیں دانہ کھلاتے ہیں اور کبوتر ہاتھ کی ہتھیلی پر آ کر چگ لیتے ہیں۔ اس چوراہے کے سامنے ایک بہت بڑی عمارت میں برطانیہ کی مشہور نیشنل آرٹ گیلری ہے، جو تقریباً 100 سال سے دنیا کے آرٹ اور مصوری کے شیدائیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جس مصور کی بنائی تصویر ایک دفعہ اس آرٹ گیلری میں لٹک جائے، سمجھ لیجئے اسے معراج مل گئی، اور اب دنیا میں اس مصور کے لیے اس سے بڑا کوئی دوسرا انعام نہیں ہو سکتا۔ جنگ سے پہلے ہر سال لندن کی نیشنل آرٹ گیلری میں دنیا کی بہترین تصویروں کی نمائش ہوتی تھی، لیکن جب سے لڑائی چھڑی ہے، آرٹ اور مصوری کے نادر نمونے حفاظت سے تہخانے میں بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ آج کل اس گیلری میں لڑائی کے زمانے کی مصوری کے نمونے دکھائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج آپ کو انہی جنگ کی تصویروں کی سیر کرواتا ہوں۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہی ایک بڑا ہال ہے، اور اس ہال کے دائیں بازو والے کمرے میں آج کل جنگی آرٹ کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ برآمدے میں گھستے ہی سب سے پہلے 2 قدآور تصویریں نظر آتی ہیں، اور دونوں تصویریں ہندوستانی افسروں کی ہیں۔ ایک تصویر میں میجر اکبر خان صاحب ہندوستانی فوج کی وردی پہنے صافہ باندھے کھڑے ہیں، اور دوسری تصویر میں میجر اٹل ننگے سر ایک میز کے سرے پر بیٹھے ہیں۔ مصوروں نے یہ دونوں تصویریں بہت عمدہ بنائی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ دونوں ہندوستانی افسر بولنے لگیں گے۔ ان کے برابر جنرل آئیکن لیگ کی تصویر لٹک رہی ہے۔ اندر بڑے کمرے میں جائیے تو سینکڑوں تصویریں ملیں گی۔ ان تمام تصویروں کا موضوع جنگ ہے۔ کئی توپوں سے آگ برس رہی ہے، کئی تصویر میں ہمارے ہوائی جہاز دشمن کے ہوائی جہازوں سے لڑ رہے ہیں، کہیں بموں سے لندن کے مکان گرے پڑے ہیں۔ ایک تصویر میں ہمارے جنگی جہاز ایک بندرگاہ پر لنگر ڈالے کھڑے ہیں۔ ایک کمرے میں صرف ان بہادروں کی تصویریں لگائی گئی ہیں جنہوں نے اس جنگ میں بڑے بڑے شاندار کارنامے دکھا کر اپنا نام روشن کیا ہے۔ غرض جنگ کے زمانے میں زندگی کا کوئی پہلو باقی نہیں بچا کہ ان مصوروں نے تصویر کھینچ کر یہاں نہ بھیجی ہو۔ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کا ذکر صرف ہم لوگوں کے زبان پر رہ جائے گا، یا پھر کتابوں اور اخباروں کی پرانی فائلوں میں اس جنگ کے واقعات افسانے نظر آئیں گے۔ جس طرح جنگ ایک نیا ادب، ایک نیا لٹریچر اور ایک نئی زبان پیدا کر رہی ہے، اسی طرح جنگ نے مصوری اور نقاشی کا رخ بھی بدل دیا ہے۔ نیشنل آرٹ گیلری کی تصویریں مصوری کے نئے دور کا آئینہ ہیں۔ آئندہ کا مورخ جب تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو اخباروں کے فائلوں، سرکاری دستاویزوں اور کتابوں سے زیادہ اسے ان تصویروں سے مدد ملے گی۔ مورخ کو دیکھ کے بتا سکے گا کہ جب لندن پر بموں کی آگ برس رہی تھی تو لوگ رات کو زمین دوز ریل کے اسٹیشنوں پر کیسے سوتے تھے۔ جب گھروں میں آگ لگ جاتی تھی تو اس وقت کیسا بھیانک منظر نظر آنے لگتا تھا۔ اس نمائش کی 2 تصویریں میں تمام عمر نہیں بھول سکتا۔ ایک تصویر میں موکلم مصور نے ڈنکرک سے برطانوی سپاہیوں کی واپسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ سمندر کا کنارہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ساحل پر ہماری فوجیں جہازوں کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ سامنے سمندر میں جہاز کھڑے ہیں، ان پر ہمارے سپاہی بیٹھنے والے ہیں کہ اتنے میں دشمن کے بمبار سر پر آن پہنچے۔ آسمان سے بموں کی بارش ہو رہی ہے۔ زمین پر جگہ جگہ بموں کے غار پڑ گئے ہیں۔ ان غاروں میں سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کچھ زخمی زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ جس کو جہاں سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا وہاں چھپ گیا ہے۔ کیسا مصیبت کا وقت تھا۔ جن لوگوں نے واقعے کو صرف خبروں کے ساتھ پڑھا ہو شاید ڈنکرک کا نام بھول جائیں، لیکن اس مصور نے
डंकरक के नाम को हमेशा ज़िंदा कर दिया है। इसके बराबर एक छोटी सी तस्वीर लटक रही है, लेकिन बेहद पुरअसर। चंद लाशों पर कपड़ा पड़ा है और ये लाशें समंदर के किनारे सुनसान मैदान में पड़ी हैं। तस्वीर का नाम है वो जिन्हें हम डंकरक में छोड़ आए। सिपाही की मौत का इससे ज़्यादा दिलसोज नोहा कागज़ के सीने पर मुसव्वर का कलम नहीं खींच सकता। 18 अक्टूबर 1941। इससे देश से बाहर में आपको जो बहुत एक चीज़ दिलचस्प लगेगी वो ये कि आका मोहम्मद अशरफ साहब श्रीलंका भी गए हैं, ईरान भी गए हैं, लंदन भी गए हैं, लेकिन वहाँ हर शख्स की तरह आज भी अगर कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो पाकिस्तानियों को तलाश करता है। तो आप भी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, तो आप हिंदुस्तानियों को तलाश करते हैं, उर्दू ज़बान को तलाश करते हैं। देश से बाहर में हमें ज़बानों के ऊपर एक बहुत तफसीली मज़मून सुनने को मिलता है। उर्दू इस्तारों और तशबीहों पर ईरानी असर बहुत ही बेहतरीन मज़मून है। इंग्लिस्तान में उर्दू की जय, लंदन की अदबी ज़िंदगी, ख्वाजा हाफिज़ के मज़ार पर रेडियो और प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत दिलचस्प जो है वो एक मज़मून है। कैसे जंग के दिनों में रेडियो को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये आज से 80 साल पहले किस कदर नई चीज़ थी कि आपकी ज़िंदगी में रेडियो शामिल हुआ है और उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर जो मास कम्युनिकेशन के मीडिया साइंसेस के तालिब इल्म हैं वो प्रोपेगेंडा को पढ़ते हैं बहुत तफसील से, तो अगर उसको समझना चाहें और उसकी तारीख़ देखना चाहें तो ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये किताब इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आका मोहम्मद अशरफ साहब के दो बड़े दिलचस्प खाके हैं जो एक तो उनके भाई ने लिखा है आगा मोहम्मद बाकिर साहब ने, और एक लिखा है सुखन गुज़िश्ता आगा अशरफ की याद में डॉक्टर असलम फ़ारूकी ने। अगर मेरे से सवाल किया जाए कि इन दोनों कुतुब में से आपको कौन सी पसंद आई या कौन सा ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या दिलचस्पी बनाए रखती है, तो वो यकीनी तौर पे लंदन से अदाब अर्ज़ है। देश से बाहर भी बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है और इसमें मालूमात है ईरान के बारे में, शिराज़ के बारे में, तेहरान के बारे में बहुत अच्छी और बेहतरीन मालूमात, उनकी तारीख़ी हैसियत को बयान किया गया है। लंदन की भी कुछ ऐसे वाक़यात व हालात देश से बाहर में आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आप लंदन से अदाब अर्ज़ में नहीं पढ़ चुके होंगे। तो ये बहरहाल आपकी दिलचस्पी जो है वो बनाए रखती है। लेकिन बहरहाल इन दोनों किताबों में अगर कोई किताब सबकत ले जाती है या हावी होती भी नज़र आती है तो वो यकीनी तौर पर लंदन से अदाब अर्ज़ है। अब यहाँ ये बात की जाए कि इस किताब को आप पसंद किस बेस पे कर सकते हैं। अगर तो आप सफ़रनामा पढ़ना पसंद करते हैं तो ये किताब आपकी दिलचस्पी का तमाम तक सामान रखती है। अगर आप तारीख़ी सफ़रनामा पढ़ना पसंद करते हैं तो ये किताब आप ही के लिए लिखी गई है। लेकिन अगर आपको तारीख़ में, आपको खोजने में, आपको सफ़री मालूमात, सफ़रनामे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यकीनी तौर पे ये किताब आपके लिए नहीं है। मैं इस आज के रिव्यू का इस बात पे करूँगी कि हमारे एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे दोस्त हैं कैसर कुरैशी, जो कि लंदन में मुकीम हैं और वो यूट्यूब पे एक चैनल है उनका एक्सप्लोरिंग विजडम विद कैसर, और वो आज के लंदन में जो चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती हैं, आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, आपकी दिलचस्पी का बायस बन सकती हैं, उनसे आपको मुतारिफ़ कराते हैं, लंदन की आज की ज़िंदगी को दिखाते हैं। तो मैं जब भी ये किताब पढ़ रही थी मुझे कैसर का ख़्याल आता रहा कि यहाँ आगा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं वो 80 साल पहले के लंदन से हमें मुतारिफ़ करवा रहे हैं, और यकीनन जब किताब उन्होंने लिखी होगी तो वो उस वक़्त के लंदन को हिंदुस्तानियों को दिखाना चाहते होंगे। और इसी तरह कैसर आजकल के एक मीडियम को यूज़ करते हुए, यूट्यूब को यूज़ करते हुए हम पाकिस्तानियों को आजकल का लंदन दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मैं नीचे उनका लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उनका चैनल देखें और जब आप ये किताब पढ़ें तो आप
ہمارے دوست کو بھی یاد رکھیے گا اور مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اور یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی مجھے بتائیں. کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کیجیے. کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی ضرور دیجیے. اور آخر میں بس مجھے اتنا سا کہنا ہے کہ دل دکھانا ثواب نہیں ہے بھائی. دل نہ دکھایا کریں. اللہ حافظ.